کے پاس کس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں، ان کے آنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان فرشتوں کا حلیہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کس زبان میں مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں، اور ان کے سوالات کس سے نہیں ہوں گے، اور یہ سب جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ میرے اس ایپیسوڈ کو اول تا آخر ملاحظہ کریں۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں جو لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو دو فرشتے ہیں نا، ہاروت اور ماروت، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ایک مرتبہ زمین پر انسانوں کو گناہوں میں انہوں نے مشغول دیکھا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، یہ بنی آدم ہیں جن کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، یہ تو گناہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح کی عمل کرتے، معاذ اللہ۔ فرشتوں نے کہا تو سبحان ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو منتخب کر لو۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا اور پھر ان دونوں فرشتوں کو نفس کے ساتھ زمین پر بھیج دیا، اور ان کے لیے زمین میں ہر چیز حلال کر دی گئی سوائے شرک، چوری، زنا، شراب نوشی، قتل ناک۔ خیر وہ زمین پر آ کر رہنے لگے۔ پھر ایک دن وہ زمین پر کسی زہرا نامی ایک عورت سے ملے۔ وہ عورت انتہائی حسین و جمیل تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ ہاروت و ماروت دونوں اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ معاذ اللہ برا کام کیا۔ اس عورت نے ان فرشتوں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ پہلے وہ گناہ کریں جو اللہ پاک نے ان پر حرام کیے ہیں، پھر وہ اسے حاصل کر سکیں گے۔ لہذا ان دونوں نے معاذ اللہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام حرام کام کیے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس غلط واقعے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا تو فرشتوں نے کہا تو سبحان ہے اور تجھی کو خوب علم ہے۔ پھر مزید یہ بھی مشہور ہے کہ اس زہرا نامی عورت نے ان سے اسم اعظم بھی معلوم کیا جس کو پڑھ کر وہ لوگ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور پھر وہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر وہ عورت آسمان پر چلی گئی اور ستارہ بن گئی، اور آسمانوں پر جو ابھی زہرا ستارہ موجود ہے یہ وہی ستارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان دونوں فرشتوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا، سو ان کو بابل نامی جگہ میں آج تک عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ واقعہ جو ہاروت اور ماروت کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے یہ غلط ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ان کے حوالے سے درست معلومات کیا ہیں، اس لیے آپ نے پورا ایپیسوڈ دیکھنا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ فرشتے اللہ پاک کی معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ اور اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ یعنی فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی 50 نمبر آیت میں۔ لہذا کسی بھی ایسے واقعے پر یقین نہیں کیا جائے گا جو قرآنی تعلیمات کے مخالف ہو۔ اور یاد رکھیے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو ہمیں قرآنی معلومات ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہاروت و ماروت اللہ پاک کے دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ جو ان سے جادو سیکھنے آتا ہے یہ انہیں ان سے نصیحت کرتے ہیں۔ اور کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر۔ یعنی جب لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہم سے جادو سیکھنے سے بچتا ہے اور کون نہیں بچتا، لہذا تم ایسا مت کرو اور جادو مت سیکھو۔ اب جو ان کی بات نہیں مانتا
اور ان سے جادو سیکھتا ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے، اور رہا ان کا سکھانا تو یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے نہ کہ نافرمانی۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال سے سمجھے جیسے اللہ پاک نے کتا پیدا فرمایا اور ہمیں منع فرمایا کہ کتا حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں، اب جو کھاتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے کھانے والے کا۔ چلیے اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے سے فرمایا، اس کا رزق لکھ، اس کی موت لکھ، اس کا نیک یا بدبخت ہونا لکھ۔ اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے یعنی کرامن کاتبین بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے 2 فرشتے یعنی نکیرین آ جاتے ہیں جو اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک اس کا نگران ہوگا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہیں ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، لہٰذا اللہ عظیم سے مدد مانگو۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک بیان کیا کہ انسان اپنے پیدا ہونے سے مرنے تک کس طرح فرشتوں کے حصار میں رہتا ہے، کوئی بھی وقت اس کا فرشتوں سے خالی نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر مقرر رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نکیرین میت کی قبر میں داخل ہو کر اس کو بٹھاتے ہیں، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات اور ان کی ترتیب کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایت میں دین کا ذکر بھی ملتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ من امام کا، تیرا امام کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے قرآن۔ پھر وہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہی سوالات کافر سے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے لا ادری، وہ لا ادری کہتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا۔ تو اس کو خوب زود و کوب کیا جاتا ہے، یعنی اسے تکلیف دی جاتی ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ آگ کے شعلے نکلتے ہیں جو تمام اس کی قبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، آگ سے بھر دیتے ہیں۔ پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ منکر نکیر کس قدر خوفناک شکل میں آتے ہیں، ویورز سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ منکر نکیر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے ہیں، ان کی آوازیں کڑکتی گرج کی طرح ہیں، ان کی آنکھیں چندیا دینے والی بجلی کی طرح ہیں، یہ اپنے بالوں کو رونتے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھودتے آئیں گے، چیرتے آئیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوگا، ایسا ہتھوڑا نما ایک ایسا ہتھیار ہوگا، اگر اس کے گرد سب اہل منا جو لاکھوں کی تعداد میں دوران حج میں موجود ہوتے ہیں، اگر یہ سب جمع ہو جائیں اور اس گرز کو اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں گے، یعنی اتنا بڑا اور اتنا بھاری وہ ہتھوڑا ہوگا۔ الامان والحفیظ، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ میت کو کہتے ہیں یعنی تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے منور یعنی روشن کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جو اس کے متعلقین میں سے زیادہ پسندیدہ ہوں، یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانے سے اللہ ہی اٹھائے۔ اور اگر وہ میت منافق ہے تو جواب دیتی ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، یعنی میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ فرشتے کہتے ہیں پھر زمین کو کہا جاتا ہے اس پر مل جاؤ، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہیں، بس وہ اس قبر یا اسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے روز قیامت اٹھائے گا۔ ویورز، یہ تھے قبر کے سوالات، اور جو ان قبر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، مگر جو یہیں پھنس گیا اس کے لیے آگے کی منازل بھی دشوار ہوں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی ان سے منکر نکیر قبر میں کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام سے سوال نہیں ہوں گے، اس طرح بعض صالحین سے یعنی نیک بندوں سے بھی سوال نہیں ہوں گے نکیرین کے، جیسے شہداء اور رائے خدا میں مسلمانوں کی سرحد پر ایک دن رات پہرا دینے والے مسلمانوں سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے، اور وہ مسلمان جو شب جمعہ یا جمعہ کے دن یا رمضان المبارک میں انتقال کر جائے ان سے بھی نکیرین سوالات نہیں کریں گے، یعنی وہ بھی نکیرین کے سوالات سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جن سے سوالات نہیں ہوں گے ان میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ پڑھنے والا، سورہ ملک پڑھنے والا، طاعون کے سبب مرنے والا، ان سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی قبر کے سوالات سے محفوظ رکھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ویورز۔ اکثر روایات کے مطابق قبر میں امتحان لینے والے مشہور فرشتے دو ہیں، یعنی منکر نکیر، جنہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں ان فرشتوں کی اضافی تعداد اور ان کے مختلف نام بھی آئے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں سنا،
مگر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ہری کتاب پڑھ رکھی ہو. تو سنیے، چنانچہ حضرت زمرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں. ایک کا نام ہے نکر، دوسرے کا نام ہے ناکور، اور تیسرے کا نام ہے رومان. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 4 ہیں. ایک منکر، ایک نکیر، ایک ناکور، اور ایک ان کا سردار رومان. منکر نکیر کے معنی میں اجنبیت کا مفہوم ہے. انہیں منکر نکیر کہنے کی وجہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں فرشتوں کا یہ نام اس لیے ہوا کہ ان کی ایسی صورت ہے جسے انسان نے جیتے جی کبھی نہیں دیکھا. اور بزرگان دین سے بھی یہ منقول ہے کہ مومنین اور صالحین سے سوالات کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر سے مختلف ہے. چنانچہ سیدنا ابن یونس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس آنے والے 2 فرشتوں کا نام مبشر اور بشیر ہے. امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ صالحین اور اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس جن پر اللہ کی رحمت ہے جو فرشتے آتے ہیں، ان میں ایک فرشتے کا نام مبشر اور دوسرے فرشتے کا نام بشیر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قبر میں دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم ہیں. تو ویورز، ان روایات سے یہ ثابت ہوا کہ منکر نکیر کائنات میں صرف 2 ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے اتنا علم اور تصرف اور طاقت عطا ہوئی ہے کہ وہ ہر مرنے والے کی موت اور اس کی قبر کو جانتے ہیں، اور اس کی قبر میں پہنچتے ہیں اور فوراً پہنچتے ہیں. دنیا کے چپے چپے پر روزانہ کئی مردے دفن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فضاؤں میں جو کوئی مرے اسے پرندے کھا جائیں، دریاؤں میں جو کوئی مرے اسے جانور کھا لیں. ان کے لیے بھی سوالات کی ڈیوٹی انہی 2 فرشتوں کی ہے. گویا وہ بیک وقت زمین کے چپے چپے میں ہر قبر میں بذات خود موجود ہوتے ہیں. افسوس ہے کہ کمالات انبیاء و اولیاء کے مخالف نکیرین کے لیے تو کمالات مانتے ہیں کہ ان کو اتنی طاقت ہے اور قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمال بعض لوگ نہیں مانتے معاذ اللہ. حالانکہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہونا ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر والے کے سامنے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو مجھے نہیں جانتا؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا. تو صحابہ کے پوچھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس قبر والے سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. تو اس نے کہا لا ادری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں بھی تشریف لاتے ہیں. ویورز، یہ جو نکیرین ہیں جو قبر میں آتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں. اب سوالات کس زبان میں کریں گے؟ یہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں. چنانچہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی ہیں. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الابریز. آپ فرماتے ہیں کہ نکیرین کا سوال جو ہے یہ سریانی زبان میں ہوگا. اور علامہ ابن حجر، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کس زبان میں نکیرین سوال کریں گے. تو آپ نے جواب دیا کہ حدیث کے الفاظ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قبر میں سوال عربی زبان میں ہوں. ملفوظات اعلی حضرت یہ ایک کتاب ہے، اس میں امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص مادری زبان میں سوال پوچھا جائے. تو ویورز، جیسے کہ پہلے بتایا گیا
کہ قبر کے سوالات کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان ملعون اس وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس وقت بھی وہ اس کا نقصان کرنے اور اسے بہکانے کے لیے اس کی قبر میں آ جاتا ہے. احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد نکیرین اس کے پاس آ کر سوالات کرتے ہیں تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے مسلمان کو بہکانے کے لیے وہاں بھی آ پہنچتا ہے. اور یہ بات بھی احادیث سے ہی ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آتا ہے اور مسلمان کو سوالات کے جواب دینے میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے اور خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جائے. روایت میں ہے کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں معاذ اللہ. اس لیے حکم آیا ہے کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں. تو ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس نازک حالت میں مردے کے لیے دعا کے ساتھ قبر کے پاس اذان دینا بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جو ہی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو جس جگہ اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگتا ہے. اس لیے جب کسی کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد اذان دی جائے تاکہ شیطان وہاں سے دور ہو. کیسی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو اذان جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے اس سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا، اور روحا مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے. اتنا دور اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ویورز، اس ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو یہ بتاتے چلے آئے ہیں کہ کئی لوگ فرشتوں کے بارے میں معاذ اللہ لطیفے بناتے ہیں، طرح طرح کے کومنٹس کرتے ہیں جس میں بعض باتیں یہ اتنی خطرناک کر جاتے ہیں کہ جو کلمات کفر پر مشتمل ہوتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں ایک محاورہ درج کیا ہے. وہ محاورہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، یہ عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں. اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، اس لیے اس جملے میں حکم کفر نہ ہوگا. یہاں مقصود فرشتوں کی توہین نہیں ہے. فیروز اللغات جو ڈکشنری ہے اردو کی، اس کے صفحہ نمبر 533 پہ اس کے معنی لکھے ہیں کہ انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے جملوں سے بچتے رہنا چاہیے. فرشتوں کی بے ادبی والے جملے نہیں بولنا چاہیے.